الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله تعالى في موضع آخر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے پارٹ نمبر 20 ہے آج، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عظیم فریضہ دعوت کا لے کر آپ جو اٹھے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور بیچ میں کس طریقے سے رکاوٹیں آتی ہیں دعوت کے کام کے اندر، اور موجودہ ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میں۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مشغول ہے، دل دماغ کے ساتھ میں، تن من دھن کے ساتھ میں، دل جمعی کے ساتھ میں، جہاں کہیں موقع ملتا ہے دعوت دینے کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع کو جانے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ فوراً لوگوں کو اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، رب کی ربوبیت سمجھاتے ہیں، وحدانیت سمجھاتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ بھی رہے تھے اور انکار کرنے والے انکار بھی کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کفار مکہ جو آپ کی مخالفت کے اوپر پرعزم تھے، آئے دن جب دیکھا کہ اسلام کی روشنی تو پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو انہوں نے ابو طالب کی خدمت میں آ کر
الگ الگ وفد آئے تھے ان کے، 3 مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے ہیں، اور آپ کو گویا کہ ابو طالب کے ذریعے سے دھمکایا ہے اور ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن حضور کے اوپر ان کے دھمکانے کا اور ان کے ڈرانے کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو بھی میں اپنی ذمہ داری سے باز نہیں آؤں گا اور میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ابو طالب نے بھی چاہے مسلمان نہیں ہوئے لیکن ہمیشہ حضور کی حمایت میں کھڑے رہے ہیں۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ابو طالب کے پاس بھی جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا اور حضور اپنے دعوتی مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھیے دعوت کا کام ہر زمانے میں ہر سمت چلا ہے، ہوائیں جتنی بھی مخالف ہو لیکن اللہ اس کام کو چلاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس دعوت کے کام کو لے کر اپنے آپ کو چلاتے ہیں، وہ خوش قسمت ہے، ورنہ یہ تو ایک عظیم ایسا کام ہے، دین کا کام جس کو کہیں گے، اس کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہے جو میں آج کے موضوع کے اندر کوشش کروں گا دور کرنے کی۔ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم کام ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے اپنے دین کے کام کو لے گا، رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اگر تم منہ پھیر کر چلے جاؤ گے، تم اگر اس کے اندر ساتھ نہیں دو گے، تم دین کے کام کے اندر اپنے آپ کو نہیں جوڑو گے اور دوسروں کو اس دین کے اوپر لانے کی کوششیں اور محنتیں نہیں کرو گے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی فرشتے کو بھیجیں گے، تم کو ترغیب دیں گے، تمہارے گھر پر آئیں گے، تمہاری پیٹھ تھپ تھپائیں گے، نہیں، رب کے یہاں یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، نہ کرنا ہو تو جاؤ، ہم دوسروں کو کھڑا کریں گے، تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہارے نام کا سکہ اس کے اندر چلا نہیں کرتا۔ اس لیے اس دعوت کے کام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھ کر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی دعوتی مشن کو لے کر چلے ہیں۔ سب سے پہلی صدا یہی تھی حضور کی، یا ایھا الناس، اے لوگوں پڑھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تم کو کامیاب کرے گا، اور صرف حضور کی ہی نہیں، ہر زمانے میں ہر نبی نے اسی صدا کو پہلے بلند کیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے رب کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ یہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس صدا کو بلند کیا، اور اسی بات کو لے کر حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے کہ انسانیت کو اور امت کو کفر اور توحید کے دلدل میں سے نکال کر توحید کے روشنے کے کفر اور شرک کے توحید کے دلدل میں سے نکال کر توحید اور وحدانیت کی روشنی میں لا کر کھڑا کرے۔
یہ سب سے پہلی دعوت آپ کی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں اس کو پڑھو، یہی اصل زندگی کا مقصد ہے، اور اسی بات کو سمجھنا ہے۔ بار بار کیوں جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابو لہب جیسا آدمی اتنے زبردست گستاخانہ الفاظ کہتا ہے، تباً لک لہذا جمعتنا، جس کو آپ نے اگلی مجلسوں میں سنا کہ آپ کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ ایسے ایسے گستاخی کے الفاظ حضور کے سامنے کہے جاتے ہیں، آپ کے دل کو چیر کر رکھ دیا جاتا ہے، حضور کو پریشان کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں طرح طرح کے الفاظ بول کر ذہنی اور دینی تشدد دینے کی اسکیمیں کی جاتی ہے، سازشیں رچائی جاتی ہے، اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس امت کے نبی، یہ امام الانبیاء، یہ سید الانبیاء، امت کے اس درد کو لے کر اٹھے ہیں کہ ان کے بد زبانیں حضور کو نہ روکتی ہیں نہ جھکاتی ہیں۔ آپ کی ہمتوں کو ان کی بد اخلاقیوں نے نہ توڑا ہے، اور آپ پست ہمت نہیں ہوئے ہیں۔ وہ لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء کرام نے، کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجلس بلائی بڑے بڑے سرداروں کی، کہ ابو طالب کے پاس جانے سے مسئلہ تو حل ہوا نہیں، اور یہ جو نبی ہے اپنے دعوتی مشن کو لے کر تو آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسلام کی روشنی تو پھیلتی ہوئی ہی نظر آتی ہے۔ یعنی ہمارے پریشان کرنے سے، ہمارے ڈرانے سے، ہمارے دھمکانے سے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اتنا پریشان کیا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، کسی کو اتنا نہ ڈرایا گیا نہ دھمکایا گیا، اور اس راستے میں مجھ پر جو حالات آئے ہیں، جو تکلیفیں آئی ہیں، جو پریشانی آئی ہے، جو مجھے مصیبتیں پہنچائی گئی ہے، میری طرح مصیبت آج تک کسی کو نہیں پہنچی ہے۔ اتنی تکلیفیں یہ لوگ پہنچاتے تھے کہ حضور جیسی تکلیف آج تک کسی کو نہیں پہنچی ہے۔ حتیٰ کہ آگے روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ماحول دیکھا ہے ہم نے، ایسے حالات دیکھے، کس نے دیکھے ہیں؟ یہ امام الانبیاء نے دیکھے ہیں، یہ سید الانبیاء نے دیکھے، یہ اس امت کے نبی نے دیکھے ہیں، یہ آخری نبی نے دیکھے۔ کیا دیکھا ہے؟ ایسے حالات دیکھے، 1 مہینہ گزر چکا تھا، مسلسل رات اور دن کے اندر مکمل پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک دن بھی گزرا ہے ایسا اس مقصد کے اوپر ہم کو کھانا نہ ملا، اس کے لیے نہ ملا، ایک وقت کا کوئی گزرا ہے تو بڑا خوش قسمت ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کا موقع ملا ہے، اس کو آپ کی اتباع کی ایک جھلک ملی ہے اس کو۔ اگر ایک وقت بھی ایسا گزرا ہے تو ہماری زندگی میں ایام ابھی تک نہیں آئے، اور اللہ نے رحم فرمایا ہے کہ ہم کو تو کھاتے پیتے رکھا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ جمع ہوتے ہیں لوگ کہ ڈرانے سے دھمکانے سے بات نہیں بنتی، کیا کریں گے؟ مشورہ کرو، آپس کے اندر پلان بناؤ، اسکیم بناؤ۔ بڑے بڑے سردار ہیں، اس میں سے ایک کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ تو حرم کے اندر مجلس لگی ہے ان لوگوں کی،
آپ اس وقت حرم کے اندر موجود ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہے، یہاں ان کی مجلس لگی ہے ایک طرف، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ دعوت کا کام ہے کہ جب تک دعاؤں کے ذریعے سے رب سے تعلق نہیں بنتا ہے تب تک داعی کی دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے، اس کی بات میں اثر پیدا نہیں ہوتا، اس کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ سے نہیں جڑتا ہے بندہ، اس کی بات کے اندر وہ تاثیر نہیں آتی جو دلوں کی کیفیتوں کو بدل دے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں دعوت، اور کس طریقے سے دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی گاؤں کے اندر گئے، نماز پڑھنی تھی، پوچھا کہ مسجد کے ہاں ہے لیکن بند پڑی ہے، کوئی بھی نہیں آتا مسجد میں۔ تو حضرت مسجد میں گئے، صاف صفائی کی مسجد کی صاف صفائی کی، کوئی آتا ہی نہیں تھا، ویران پڑی تھی مسجد۔ وضو کیا، نماز پڑھی، پھر گاؤں کے کسی آدمی سے پوچھا کہ بھئی یہاں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو کسی نے حضرت سے کہا کہ ایک خان صاحب ہے، اگر وہ آئیں گے تو چونکہ ان کا نام بھی ہے یہاں پر بڑا، تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے دو چار کر کے آ سکتے ہیں، تو اگر وہ مسجد میں آئے تو سب آ سکتے ہیں۔ تو کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ حضرت خان صاحب کی حالت کا مت پوچھو، کہ کیوں؟ پورے دن شراب میں مست رہتے ہیں اور ان کے پاس رنڈیاں ناچتی ہے، ان کی جوانی کے لمحات اسی میں گزرتے ہیں، ایسے عیاشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کہا لیکن میں تو جاؤں گا، مجھے لے جاؤ۔ حضرت پہنچے ہیں تو وہاں یہی محفل سجی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ نماز کے لیے آؤ تو مسجد آباد ہو جائے گی، آپ کے پیچھے گاؤں کے لوگ بھی نماز پڑھیں گے، پھر آئیں گے دیکھا دیکھی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ حضرت نماز تو پڑھوں میں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کیا؟ میرا یہ کام نہیں چھوٹے گا اور میں وضو نہیں کروں گا، کیونکہ زندگی اسی میں ڈوب چکی تھی، اب ایک دم سے لانا ہو تو کیسے لائیں گے؟ یہ کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں، یہ ناچ گانا نہیں چھوٹے گا، یہ عورتوں کی میری محفل نہیں چھوٹے گی، یہ شراب کا نشہ نہیں چھوٹے گا، میں وضو نہیں کروں گا۔ حضرت نے کہا ارے آ تو جاؤ مسجد میں، آ کر تو دیکھو، اسی طریقے سے پڑھ لو نماز، آؤ تو صحیح، گاؤں کے لوگ تو آئیں گے۔ تو کہ ٹھیک ہے پکا، میں جاؤں گا نماز کے لیے۔ حضرت نے نصیحت کی، وہ نکل گئے۔ ظہر کا وقت آیا، خان صاحب کو اپنا عہد یاد آیا کہ بھئی مجھے مسجد میں جانا ہے، تو سوچا کہ بھئی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے غسل کر لے، آج کے دن اچھے کپڑے پہن لے، کل سے بغیر وضو کے ہی پڑھیں گے، آج پہلی مرتبہ ہے تو ذرا اچھے نہا دھو کر جائیں گے۔ لہذا غسل کیا، اچھی طریقے سے بہترین کپڑے پہنے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی۔ ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت آیا، نماز پڑھی اسی وضو سے، پورے دن کی نمازیں پڑھی ظہر سے لے کر عشاء تک۔ پھر کیا ہوا کہ پھر ہوا ایسا کہ حضرت سے ان کے ایک خادم نے پوچھا کہ حضرت ایک خان صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، آپ نے ہاں کہہ دیا ان کو؟ یہ تو کہتے ہم تو شراب بھی نہیں چھوڑیں گے، کہہ کر تو آ گئے، لیکن یہاں پر دعا چالو ہے۔
حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنا بڑا اللہ والا، یہ سجدے میں گر گیا، دعا مانگ رہا ہے۔ خادموں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ میں رب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، دل اس کا بدل دے، تیرا کام ہے۔ اس کے دل کو بدلنا رب تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ آ تو چکا ہے۔ دائی کی دعوت دعاؤں کے ذریعے سے اثر کرتی ہے۔ لکھا ہے 25 سال تک نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ معمولی نہ سمجھے، بہت عظیم کام اللہ نے ہم کو دیا۔ 25 سال تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور نمازوں کی بات نہیں کرتا۔ 2-3 دن پہلے ہی میں نے واقعہ پڑھا تھا کتاب کے اندر۔ یہ ہے دعوت۔ تو عتبہ بن ربیعہ مجلس میں موجود ہے، مشورہ ہوا کیا کریں گے؟ عتبہ نے کہا میں چند تجویزیں لے کر آیا ہوں، اس نبی کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ تجویز کو قبول کر لے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کہ تو ہی جا سکتا ہے، تو جا کر جو منصوبہ لے کر آیا ہے ان کے سامنے پیش کر۔ عتبہ بن ربیعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ دیکھیے دعوت کے کام کے اندر رکاوٹیں کیسے آتی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے میرے بھتیجے، آپ بڑی شرافت والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن آپ جس کام کو لے کر آیا ہے آئے ہیں، آج تک ہمارے باپ دادا میں سے کسی نے بھی اس کام کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، بالکل نیا کام لے کر آئے آپ۔ ہے کیا یہ؟ کیا ہے؟ اس حقیقت کو میں سمجھنا چاہتا ہوں اور میں اپنا منصوبہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بات شروع کیجیے، میں سن رہا ہوں۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھیے آپ اتنے بڑے رتبے والے ہیں، مرتبے والے ہیں، اگر آپ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو دولت چاہیے تو ہم سارے کے سارے لوگ مل کر آپ کو اتنا مال دیں گے کہ ہمارے اندر سے سب سے زیادہ امیر آپ بن جائیں گے۔ ایک تجویز یہ ہے۔ یا پھر اگر آپ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ آپ ہی ہمارے فیصل رہیں گے، یہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تیسری بات، اگر یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کسی جنات نے کوئی اثر کر دیا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، تو بہت بڑے بڑے لوگ علاج کیا کرتے ہیں، آپ کہیں گے ہم ایسے معالج کو بلائیں گے جو آپ کا علاج کرے گا۔ یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں، دعوت کے کام میں نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پورے دن جماعت میں ہی جاتا ہے، اس کا مغز پھر گیا ہے۔ ہمارے یہاں اگر ہماری اولاد نماز پڑھے نے اور تھوڑا دین کا کام زیادہ کرے تو لوگ کہتے اس کو سمجھاؤ نے، اس میں سمجھاؤ۔ وہ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، رات کے اندر اوٹوں پر بیٹھ کر عیاشی کرے گا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا اس کو سمجھاؤ۔ کس کو سمجھاؤ؟ جو مسجد میں آتا ہے ذرا تھوڑا دین کا کام کر رہا ہے تو کہ اس کو سمجھاؤ نے تھوڑا، یعنی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو اللہ کے گھر میں۔ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اس کو یہی سمجھانا ہے کہ مسجد میں سے نکال دو، اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اس کو یہ پیشکش رکھتا ہے، طبیعت خراب ہو تو علاج کروائے۔ یا پھر آخری پیشکش، اگر آپ کسی خوبصورت اور حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی شہزادیوں کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کریں گے اور سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت 10 لڑکیوں سے آپ کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہے۔
یہ ہماری تجویز ہے. کسی بھی ایک منصوبے کو قبول کر لیں گے تو یہ جو افراتفری کا ماحول نظر آیا ہے، آپ دعوت کے کام کو چھوڑ دیں گے تو سب معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا دیا تو نے، اب کچھ میری بھی سن. تو نے سنا دیا ہو تو اب کچھ میری بھی سن. تو کہ سنائیے، سننے کے لیے تیار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 کے اندر سے آیت نمبر 1 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 14 کی تلاوت کی. عتبہ بن ربیعہ نے جب اس آیتوں کو سنا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا بدل گیا، اس کے چہرے کا رنگ کیسا بدلا. لکھا ہے علماء نے، جب یہ لوٹ کر اپنے گروہ میں جانے لگا تو اس کے دوستوں نے اور دوسرے سرداروں نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کا بدلا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ لوگ یوں سمجھ بیٹھے، لگتا ایسا ہے کہ یہ بھی پھر چکا ہے. دعوت، یہ دعوت ہے مؤثر اور درد بھرے انداز میں دی جائے تو اللہ دلوں کی کیفیتوں کو بدل دیتے ہیں. تو لوگوں نے اس کو طعنہ دیا، ابو جہل نے طعنہ دیا، اور پھر اخیر میں اس نے ایک بات ضرور کہی عتبہ بن ربیعہ نے کہ دیکھو اگر میری بات مانو تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، بیچ میں رکاوٹیں مت ڈالو. اگر کسی نے ان پر حملہ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا تو تمہارا مقصد یہ ہے، مقصد حاصل ہو جائے گا. اور اگر ان کو غلبہ مل گیا اور ان کی سلطنت آ گئی تو وہ بھی قریشی ہے، تم بھی قریشی ہو، تو تمہارے لیے تو عزت کا یعنی فخر کی چیز ہو جائے گی. یہ سلطنت تمہاری ہی تو ہوگی، چھوڑ دو. یہ دعوتی مشن کے اندر کبھی مالی رکاوٹیں آئے گی، کبھی جانی رکاوٹیں آئے گی، کبھی ڈگری کی رکاوٹیں آئے گی، عہدے کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکے گا، کبھی تو پتہ نہیں عورتوں کی طرف سے رکاوٹیں آئے گی. اللہ کے دین کے کام کو ساری رکاوٹوں کو دیکھے بغیر آگے لے کر چلنا یہ اصل داعی کا مقصد ہوا کرتا ہے. رکاوٹوں کو دیکھ کر بیٹھ نہ جایا کرے، مخالف ہواؤں کو دیکھ کر ہار نہ مانا کرے. اسی مخالف سمتوں میں ہی اسلام کا چراغ آج تک جلا ہے اور تا قیامت جلتا رہے گا. یہ اللہ نے طے کیا ہے، اسلام کا چراغ اسی میں جلتا ہے. اس لیے اس دعوتی مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہاں رک کر میں ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ نے عظیم کام دیا ہے، دعوت کا کام بڑا عظیم کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اس کے فضائل بڑے ہیں، اس کے ثمرات بڑے ہیں. اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں ملا کرتی ہے، لوگوں کو توبہ کی توفیق ملا کرتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، دعوت کے کام کا غلبہ ضرور ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے. اس پہ یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت کے کام، بلکہ صرف دعوت کے کام کے اندر نہیں، دین کا کام، چاہے مدارس کے لائن سے کوئی جڑا ہے، چاہے دعوت کے لائن سے کوئی جڑا ہے، چاہے خانقاہ کے لائن سے جڑا ہے، جو جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے، دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہے، اس شعبے کا غلبہ اس کے اوپر تو ہونا چاہیے، اس شعبے کے متعلق غلو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ غلو سے قرآن نے روکا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو.
اب غلبہ کس کو کہتے ہیں اور غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ کہتے ہیں کہ اگر میں مدرسے کی لائن سے جڑا ہوا ہوں تو مجھے اس تعلیم کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، قوم کے بچوں کی فکریں زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر فکریں پیدا کرنا یہ میرا اولین اور پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ کوئی دعوت کے مشن کے اندر لگا ہوا ہے تو دعوت کے ساتھی کو اس کی اپنی فکر ہونی چاہیے، میرے 3 دن لگے، میرے 4 مہینے لگے، میرا وقت ہو چکا، میں مسجد وار جماعت میں جڑتا ہوں، میں فضائل کی جماعت میں تعلیم کے اندر بیٹھتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ تو ہے غلبہ، جو جس مقصد کے اندر لگا ہے، جس فیلڈ کے اندر لگا ہے، اس فیلڈ کو اول مقصد بنا کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ غلبہ ہے۔ اور یہ ہر ایک کو کرنا لازم ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے ان لوگوں کی بھی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جو نہ دعوت میں جڑتے ہیں، نہ مدرسے سے جڑتے ہیں، نہ خانقاہ سے جڑتے ہیں، دور کھڑے رہ کر مشورے ہی دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، بھئی اگر غلط کرتے ہیں تو آپ خود آ جائیے، اصلاح کریے نہیں، یہ میدان تو بہت وسیع ہے، بہت کھلا ہوا میدان ہے، کمزوری ہے تو آپ آ کر بتائیے نہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ طریقہ ہی غلط ہے ان لوگوں کا۔ مدرسے سے یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ اب غلو کے اندر کیا ہوگا؟ غلو کے اندر کبھی تنقیص ہوگی، نقص بیان کرنا، کبھی تحقیر ہوگی، ذلت بیان کرنا، اور کبھی تردید ہوگی، یعنی کسی کے کام کو ٹھکرا دینا۔ یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ تنقیص کس کو کہتے ہیں؟ تنقیص اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی اللہ کے بندے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ دعوت کے کام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اب اس دعوت کے کام میں جڑنے کے بعد اب اس کا یہ سمجھنا کہ میں کرتا ہوں وہی دین کا کام ہے۔ مدرسے والے مولانا جماعت میں تو جاتے نہیں، بنے نے پورے دن قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تنقیص بولیں گے، اس کو نقص بولیں گے۔ اور بہت سارے ایسے دین دار ساتھیوں کے اندر دین کی مکمل سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھئی آپ نقص کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو جس کام کے اندر لگایا ہے اس کام کے اندر لگ کر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا ہاں اچھا مدرسے والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی مولانا ہے مدرسے میں قرآن پڑھاتا ہے، وہ قرآن پڑھانے کے اندر اتنا مشغول ہے اور اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں عالم صاحب کہ پھر ان کے دل کے اندر آتا ہے کہ بھئی میں ہی کم کام کرتا ہوں، یہ جماعت والے کام نہیں کرتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بھئی آپ کمیاں کیوں نکالتے ہیں ایک دوسرے کی؟ دین کے سارے شعبے ہیں، چاہے مدارس ہو، دعوت و تبلیغ ہو، خانقاہ ہو، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں تو ایک دوسرے کو معاون بننا ہے، مدد کرنی ہے، یہ سارے کام حضور کے ہیں۔ کسی کا کوئی کام اس کے گھر کا نہیں ہے کہ ہم نقص نکالیں گے۔ غلو کی وجہ سے یا تو یہ چیز پیدا ہوگی یا پھر کیا پیدا ہوگا؟ تحقیر، کسی کو ذلیل سمجھنا۔ کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر کہ کوئی مدرسے والا قرآن کی خدمت کرتا ہے، بڑی عظیم خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین کے اندر اگر کوئی سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہے، سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے، یہ سب سے بہترین ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ ہم ہی اب دیکھو ہماری فضیلت ہے، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم قرآن کی خدمت کرتے ہیں، لہذا جماعت والے ہم سے چھوٹے لوگ ہیں، یہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہیں یا وہ کرتے، اب ذلیل سمجھنا کسی، بھئی یہ کیا ضرورت ہے؟ آج یہی تو ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی چیز آ گئی ہے ہمارے اندر، اور اسی چیز نے ہماری دعوتی کام کے اندر بہت سارے لحاظ سے ہمارے اندر کمزوریاں پیدا کی ہے۔ بھئی کیوں اس طریقے سے تفریق کرتے ہیں؟
سارے دین کے کام ہے، سارے شعبے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو ذلیل سمجھنا یہ تحقیر ہے، یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ یا پھر غلو کا تیسرا نتیجہ، اگر غلو کریں گے اور حد سے زیادہ اس کے اندر لگیں گے اور سمجھ بوجھ پیدا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تردید کر دیں گے۔ تردید کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، یعنی یہی دین کا کام ہے، یہی دین کا کام ہے۔ نہیں بول بدل دیجئے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ یہی دین کا کام ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور دین کا کام ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بول رکھیں گے کہ یہ بھی دین کا کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام کرنے کے بہت سارے راستے، اس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر دیکھیں بڑا عظیم کام ہے، بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اپنا عذاب اتارے گا۔ کیسا عذاب اتارے گا؟ ایسا خطرناک عذاب اتارے گا کہ تمہارے اندر سے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو ان کی دعائیں بھی پھر اثر نہیں کریں گی، ان کی دعائیں بھی پھر اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے دیکھیے اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے، اجتماع آ رہا ہے، اس کو رسمی نہ سمجھے، اپنی زندگی کے اندر ایک کھانا اس کا بھی رکھے، ایک جگہ اس کی بھی رکھے۔ بھائی ہمارا کاروبار، ہمارا مشغلہ اور ہمارے عین، ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ بھائی آپ جس فیلڈ میں بھی رہیے، آپ اپنے لائن کے اندر کام کرتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سمجھنے کے لیے کم سے کم تھوڑا سا وقت تو نکال دیجئے۔ جس نبی نے در در کی ٹھوکریں کہی ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ جمعہ کے اندر اس کام کے اوپر کتنی بڑی بڑی قربانیاں لگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن تھوڑا تو ایک خیال بندے کو ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے نبی کا دین ہے، دین ہی میرا مقصد ہے، مجھے یہ مر کے لے کے جانا ہے، یہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں نہ مدرسے سے جوڑا ہے اس لیے کہ ہم بڑے ہو گئے، مدرسے میں پڑھ تو سکتے نہیں، اب کہاں جائیں گے؟ ہاں بھائی خانقاہ میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو یہ وہ عظیم کام ہے کہ جو در در کے اوپر آیا ہے، در در کے اوپر اس کام کی صدائیں پہنچی ہے، گھر گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو لے کر اللہ کے بندے پہنچے ہیں۔ یہ دعوت کی مہم ہے، یہی دعوت کا کام ہے۔ اس امت کا اس نبی کا ہر امتی داعی ہے، اس نبی کا ہر امتی داعی ہے۔ نبی سے ملے ہوئے بطور وراثت کے اندر اس دین کی دعوت کو خود بھی اپنی زندگی میں لائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر نبی کی دعوت کو نہیں قبول کرے گا تو باطل اپنی دعوت دے گا اور یہ شکنجے کا شکار ہو جائے گا۔ حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے، باطل بھی دعوت سے۔ دیکھیے باطل کی دعوتیں چل رہی ہیں، ہزاروں طرح کی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کے دین کی دعوت لے کر کھڑے ہو جائیے۔ موجودہ ماحول کے اندر اس دعوتی مہم کے اندر اور اس دعوت والے کام کے اندر اور تیزی لانے کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں کوئی اور تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے نہیں۔ لوگوں کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے، وہ سکون کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کو مل نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دعوت کی مشن کے اندر کمزوری لا کر اس امت تک دعوت کے میدان کو پھیلایا نہیں ہے، اس کو سکون کا راستہ دکھایا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے لوگ مر رہے ہیں، جھجک رہی ہے انسانیت، ان کی سسکیاں بڑی بڑی ہے۔
یہ نہ سمجھے کہ جماعت والوں کا کام نہیں ہے، ایک ایک آدمی کا کام ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جماعت والوں کا کام ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط بولتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی جماعت والا نہیں ہے، اس میں ہر ایک نبی کا امتی ہے۔ جس کو نبی کا امتی ہونے پر فخر ہو وہ دعوت کے اس میدان کے اندر قدم رکھتا ہے، وہی اس کام کو لے کر چلتا ہے۔ جو ذلت برداشت کر سکے اور نبی کی جس طریقے سے توہین کی گئی، اگر کوئی اپنے لیے توہین برداشت کرے تو مسئلہ الگ ہے، نبی کے لیے کون توہین برداشت کرے گا؟ یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کام کے اندر جڑتے ہیں۔ اس لیے غلبہ پیدا کریے، کام کا غلبہ پیدا کریے، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔